میرے عزیزو، اب چند ایک حوالہ جات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا ہے دوسرا تواریخ، اس کا 15واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن تم مضبوط بنو اور تمہارے ہاتھ ڈھیلے نہ ہونے پائیں، کیونکہ تمہارے کام کا اجر ملے گا۔ اسی طرح امثال اس کا 10واں باب اور اس کی 4تھی آیت ہم دیکھیں گے، اور یہاں یوں مرقوم ہے، جو ڈھیلے ہاتھ سے کام کرتا ہے کنگال ہو جاتا ہے، لیکن محنتی کا ہاتھ دولت مند بناتا ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھیں گے امثال اس کا 12واں باب اور اس کی 24ویں آیت، 12واں باب اور اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، محنتی آدمی کا ہاتھ حکمران ہوگا، لیکن سست آدمی باج گزار بنے گا۔ اور ہم آخری جو حوالہ ہم دیکھیں گے وہ زبور کی کتاب میں سے ہے۔ زبور کی کتاب میں ہم دیکھیں گے 120واں زبور ہے اور اس کی پہلی 2 آیات، اور یہاں یوں مرقوم ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے، میں نے مصیبت میں خداوند سے فریاد کی اور اس نے مجھے جواب دیا، جھوٹے ہونٹوں اور دغا باز زبان سے اے خداوند میری جان کو چھڑا۔ تاکہ کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور اس کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ کی بھی سلامتی ہو۔ خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ آپ کی طرف متوجہ کرے اور آپ کو سلامتی بخشے۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے اور آپ پر مہربان رہے۔ آمین۔ ابھی یہ جتنے ورد ہم نے بائبل مقدس میں سے پڑھے ہیں، ان کا خصوصاً تعلق جو ہے وہ انسان کی محنت کے ساتھ ہے، اور یہ جو دنیاوی چیزیں، برکات، فضائل، کاروبار، جتنی چیزیں ہیں، یہ ایک سسٹم کے تحت جب انسان کو ملتی ہیں تو اس بلیسنگ کو، اس برکت کو قائم رکھنے کا جو راز ہے، جو بھید ہے، یا جو وہ حکم ہے، وہ ابھی ہم نے ان آیات میں سیکھا ہے کہ محنتی کا ہاتھ جو ہے وہ دولت مند بناتا ہے۔ اس لیے ہم جتنے لوگ آج یہاں پر جمع ہیں ان کا شکر کرتے ہیں کہ انہوں نے سیم کو، بیٹی سائمہ کو یہ ایک بہت بڑا فضل ان پر کیا ہے، اپنی برکت بخشی ہے کہ یہ انہوں نے ایک بزنس شروع کیا ہے۔ اور کرسچن کمیونٹی میں یہ بہت کم لوگ ہیں جو اپنا بزنس کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ جابز کے پیچھے پڑتے ہیں، جبکہ چرچ لیڈرشپ بھی اکثر لوگوں کو یہ تنبیہ کرتی ہے، ریکویسٹ کرتی ہے کہ اپنا بزنس کرو، جو کہ کاروبار کے ساتھ، بزنس کے ساتھ، چاہے چھوٹا ہو، ریڑھی لگا لو، ایک دن آپ ریڑھی سے دکان بن جاتی۔ تو یہ چرچ لیڈرشپ بھی اس بات کے لیے ریکویسٹ کرتی ہے لوگوں کو کہ اپنا بزنس کرو، چاہے چھوٹا کر لو۔ شروع میں لگے گا کہ پتہ نہیں، ہمیں شاید کوئی سمجھے گا کہ ہم غریب ہیں، ہم چھوٹا کاروبار کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو بلیسنگ ہوتی ہے وہ ریڑھی کے پیچھے بڑا پلازا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کی جو شرط ہے، جو اس کے لیے حکم ہے، بزنس تو مل گیا، لیکن اب اس کا جو بھید ہے، اس کو بڑھانے کا، اس کے پیچھے محنت ہے۔ ہم نے 4 حوالے پڑھے ہیں اور چاروں حوالہ جات میں ہمیں شرط جو ملی ہے، حکم جو ملا ہے، بھید جو ملا ہے، وہ محنت کا ہے۔ اور محنت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ لوگ نیگیٹو محنت بھی کرتے ہیں، جو لوگ برے طریقے سے دولت کماتے ہیں، وہ اس میں بھی محنت ہوتی ہے۔ ایک محنت پازیٹیو ہے، جو ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، اپنے آپ کو جواب دہ رکھ کر خدا کے سامنے کہ جس نے مجھے بلیس کیا ہے، میں اس کے سامنے جواب دے گا، اور جو بلیسنگ اس نے مجھے دی ہے، اس کا میں نے اس کو حساب دینا ہے۔ اور جو نیگیٹو محنت سے لوگ دولت اکٹھی کرتے ہیں، وہ اڑ جاتی ہے، وہ جاتی رہتی ہے، اس کی پائیداری نہیں ہوتی، اس کی اسٹڈی نہیں ہوتی۔ لیکن جو دولت محنت کے ساتھ، پازیٹیو طریقے کے ساتھ، ایمانداری میں رہ کے جمع کی جاتی ہے، اس کے لیے
खुदावंद की तरफ से एक ज़मानत है। और वो हमेशा ये तजुर्बात में हर किसी को इस बात का तजुर्बा है कि एक तो जब खुदावंद बिजनेस देता है, कारोबार देता है, उसके अंदर चंद चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान के लिए आजमाइश बनकर भी आती है और उनसे हमेशा आपको बचना है, उनसे सिक्योर रहना है, उनको अवॉइड करना है। इसमें ख़ासकर जब बिज़नेस चमकता है तो आप पर बहुत किस्म की आजमाइशें आती हैं। जब पैसा ज़्यादा आता है तो फिर इंसान का दिल करता है और अय्याशियाँ करने को, लेकिन जब इंसान ईमानदारी और दयानतदारी के साथ अपनी इस ब्लेसिंग को कायम रखेगा तो उसकी वो ब्लेसिंग जो है नस्लों तक खालिम होते हुए मेरी दरख्वास्त है, पहले तो खुदा के शुक्रगुजार हूँ कि सैम चूँकि मेरा बेटा भी है, मेरा शागिर्द है, मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं ये दोनों बच्चे, तो मैं बहुत खुश हूँ। खुदा का खादिम होते हुए मेरी दुआ है कि खुदा इनको और ज़्यादा तरक्की दे और ज़्यादा बरकत दे और ये बरक़ात और ये फ़ज़ाइल और ये बिज़नेस सिर्फ इन तक नहीं, इनकी नस्लों तक आगे रहे और इनके वसीले से सारी फैमिली में ये बरक़ात जो है वो सर्वाइव करे। जैसे भाइयों में एक वक्त ऐसा आए कि भाई भी ये बिज़नेस इतना एक्सपेंड हो कि भाइयों को भी इसमें इन्वॉल्व पड़े। ये मेरी दुआ है। आइए हम खुदा आसमानी बाप, कादिर खुदा, जो हमारा जिंदा आसमानी बाप है, मसीह यीशु में हम तेरे लोग तेरी शरागाह में मेरे बेटे मसीह यीशु के खून से हम आज तेरे हुजूर हाजिर हैं और निहायत दिल से उनकी गहराई से तेरे शुक्रगुजार हैं इस नेमत के लिए, इस बरकत के लिए जो तूने बेटे से अदा की है। हम सब यक दिल होकर, यक जुबान होकर, यक ईमान होकर तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं तो आसमान के दरीचों को खोल और ये जो नेमत, ये बरकत, ये बिजनेस जो तूने सैम को अता फरमाया है, इसके जो भी अगर कोई शैतानी कुफ्तें इसके मुखालिफ हैं या होने वाली हैं तो अभी से यीशु के नाम में उनको बांध देते हैं और आसमान की बरकत को इस बेटे के लिए मांग लेते हैं। तो उनको आसमानी बाप रहम कर और बख्श दे। मांगा और पाया तेरे बेटे अपने मसीह के नाम से। खुदा उनकी सिखाई दुआ में शरीक होंगे। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी आसमान पर होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज़ का आज हमें दे और जो हमें कर्जा माफ कर हमारे माफ कर हमारे अब हमारे खुदा जो सुबह के फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और उनको उसकी रफ़ाकत और शराकत हाज़िर जमात के साथ, तमाम मसीह ईमानदारों के साथ, तमाम कलीसियाओं के साथ, हमारे मुल्क पाकिस्तान के साथ और इस बिज़नेस के साथ अब्दुल आबाद होती रही। खुदा बाप और बेटे और उसके नाम से।